بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، دوستوں، مجرب دیسی نسخے کی جانب سے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے دوستوں، ہمارے پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ 1 نمبر شوگر کا نسخہ شیئر کیا تھا اور اس اصلی اور 1 نمبر شوگر کی علامات بھی آپ دوستوں کو بتائی تھی۔ اگر کچھ دوست ہمارے ویڈیو پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، ان کی آسانی کے لیے اس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کا میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، تو آپ لوگ ہمارا وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس سے انشاءاللہ 2 دن کے اندر ہی، اگر آپ کی شوگر 400 پہ بھی ہوگی تو 2 دن کے اندر ہی 120 پہ آ جائے گی۔ اور ہمارا آج کا جو ویڈیو ہے وہ نمبر 2 شوگر کے مریضوں کے لیے ہے۔ میں آپ کو اس شوگر کی علامات بھی بتاؤں گا اور اس کا نسخہ بھی بتاؤں گا۔ یہاں میں آپ دوستوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو نمبر 2 شوگر ہے، یہ بالکل ہی نقلی شوگر ہے، کیونکہ اسی لیے اس کو نمبر 2 شوگر کا نام دیا گیا۔ یہ اصل شوگر نہیں ہے، تو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے، لیکن ہوتی یہ بھی ایک شوگر ہی ہے، کیونکہ شوگر لیول ہائی ہوتا ہے۔ تو یہاں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل مجرب دیسی نسخے سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں، تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ کو سب سے پہلے آسانی کے ساتھ مل سکے۔ پیارے ناظرین، دوسری قسم کی شوگر میں شوگر لیول تو مریض کا ہوتا ہے 400 یا 350 پہ، لیکن اس مریض کو پیشاب زیادہ نہیں آتا۔ اصل شوگر کے مریض کو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے اور بار بار آتا ہے، لیکن ایسے لوگ جو نمبر 2 شوگر کے مریض ہیں، ان کو پیشاب رات میں بھی 1 مرتبہ ہی آتا ہے، اور یہ لوگ ساری رات بڑی آرام کے ساتھ جو ہے نا وہ سوئے رہتے ہیں۔ لیکن ان ایسے مریضوں کے جو پیشاب ہے اس میں بڑی گندی سی بدبو آتی ہے، اور ان کا پیشاب جو ہے وہ آتا بھی کم ہے، اور اس کی رنگت جو ہے وہ بھی پیلی ہوتی ہے، یلو ہوتی ہے ایسے مریضوں کی، اور پیشاب میں جلن بھی ہوتی ہے۔ اور شوگر لیول ایسے مریضوں کا دیکھ لو تو 350 یا 400 یا 450 پہ ہوتا ہے۔ تو ایسے مریض جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر گوشت، بھنی ہوئی چیزوں کے، یعنی کہ مرغن غذاؤں کے، فاسٹ فوڈ کے زیادہ شوقین لوگ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے۔ لیکن یہ شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں، یہ صفراوی تحریک جو ہے نا، صفرا جسم میں بڑھ جائے، اس کی وجہ سے ان کو شوگر کا مرض یہ جو ہے لاحق ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے جسم کے اندر گرمی اور خشکی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اصل میں یہ جو نمبر 2 شوگر ہے، یہ گرمی اور خشکی کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب جسم میں گرمی اور خشکی بڑھ جاتی ہے تو لبلبہ جو ہوتا ہے، جس کو ہم جگر کا سپاہی یا باڈی گارڈ کہتے ہیں، تو اس میں سوزش آ جاتی ہے، اور اسی سوزش کی وجہ سے مریض کا لبلبہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ جب لبلبے میں سوزش آ گئی تو اس نے کام کیا کرنا، اور جسم میں انسولین کا توازن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، تو کبھی اس سے شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کا لبلبہ ہی کام چھوڑ گیا تو پھر انسولین جو ہے اس کا توازن تو بگڑنا ہی بگڑنا ہے۔ تو اسی نمبر 2 شوگر کو ہم اس کا نام دیتے ہیں۔ تو اس کا پیارے ناظرین نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ بالکل عام سا سادہ سا نسخہ ہے، اور 1-2 دن میں ہی یہ جو شوگر ہے یہ ختم ہو جائے گی اور دوبارہ نہیں ہوگی اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ تو نسخہ نوٹ کریں۔ زیرہ سفید آپ نے لینا ہے، اس کے علاوہ چھوٹی الائچی، یہ دونوں چیزیں، ان کا آپ نے قہوہ بنانا ہے۔ تو اگر آپ چاہو تو حسب ضرورت اس میں تھوڑا سا گڑ جو ہے نا وہ شامل کر لیں، اگر نہ بھی شامل کریں تو بھی کوئی بات نہیں۔ تو زیرہ سفید اور چھوٹی الائچی کا قہوہ صبح، دوپہر، شام 1 کپ مریض کو پلائیں۔ 2-3 دن پلانے سے آپ کا شوگر لیول جو ہے کنٹرول ہو جائے گا، اور لبلبے کی سوزش جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور عام روٹین میں، عام زندگی میں آپ مرغن غذاؤں کو اور فاسٹ فوڈ سے اجتناب کریں، اس کو اگنور کریں، سادہ غذائیں کھائیں اور ٹھنڈی خوراک استعمال کریں، ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں، تاکہ آپ کا صفرا جو ہے وہ ختم ہو، تو انشاءاللہ آپ ساری زندگی ٹھیک رہیں گے، آپ کو شوگر نہیں ہوگی۔ تو امید ہے پیارے دوستو ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔